میں بڑے خطرناک قسم کے اعلانات سن رہا ہوں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گیا، بڈیالہ جائیں گے۔ کیا آپ ان باتوں کی حمایت کرتے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو کا سلوگن جو ہے پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے ان کی زبان پر آیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ٹکٹ دے کے الیکشن لڑوائیں گے اور چودھری نثار صاحب کو بھی ٹکٹ دیں گے، واپسی یہ ہے۔ میری جماعت نے ہمیشہ سیاسی طور پر میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ جو کمپنی سیاسی پارٹیاں مل کے چلائیں گی، کیا یہ کمپنی چلے گی؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ اس وقت میں موجود ہوں پرویز رشید صاحب کے ساتھ۔ پرویز رشید صاحب، بڑے خطرناک قسم کے اعلانات سن رہا ہوں۔ وہاں سے تو ایک بات یہ بھی آئی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گیا، بڈیالہ جائیں گے، ہم بھیجیں گے۔ کیا آپ ان باتوں کی حمایت کرتے ہیں؟ اس وقت تو منتخب وزیر اعظم ہیں، گھر چلے جائیں گے۔ کیا آپ لوگ واقعی انہیں جیل میں بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ مولانا عبدالغفور حیدری۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم سب کا اکٹھا ہے، سٹیج ایک ہے۔ چونکہ انہوں نے لوگوں کی توہین کی ہے، لوگوں کی تضحیک کی ہے، لوگوں کے باعزت لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، باعزت لوگ جو ہیں ان کو سر بازار رسوا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے دکھ کا اظہار ان جذبات میں کیا جا رہا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، یہ سلوگن، کیا اس کو تجویز کرنے والوں میں آپ شامل ہیں؟ یہ ووٹ کو عزت دو کا سلوگن جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے ان کی زبان پر آیا ہے، اور انہوں آج بھی آپ اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں ایک فرد ہوں اور ایک فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا سلوگن ہے جو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے، اور آج سے نہیں، صدیوں سے تسلیم کر لیا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ پرویز رشید صاحب جیسے انقلابی اسٹوڈنٹ رہے، اس کے بعد اتنے آگے آئے آپ، کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا، یا لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے آپ لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل کا وہ انقلابی آج بھی وہ چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، کوئی مسلط ہے، کیا ہے؟ نہیں، ہمیں جب پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے، اسی جلسہ گاہ سے آپ اندازہ لگا لیں، اور پچھلے 3 دن لاہور سے لے کے اسلام آباد تک جی ٹی روڈ کے مناظر آپ دیکھ لیں۔ ہم لاہور سے چلے اور صبح 6 بجے 1 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ ہم نے تقریباً 14 گھنٹوں میں طے کیا۔ اسی طریقے سے پھر گجرانوالہ سے جہلم تک کا سفر جو 2 گھنٹوں کا ہے، وہ بھی ہم نے تقریباً 12 گھنٹوں میں وہ سفر طے ہوا۔ 2 گھنٹے کا سفر جو ہے ہم 13-14 گھنٹوں میں طے کر کے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس حد تک عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ جب ہمیں عوام کی طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، تو کسی دوسری کی طرف ہم کیوں دیکھیں گے بھائی؟ پرویز رشید صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایوان سے کسی سازش کے تحت باہر کیا گیا گیم سے، اور اس پہ آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح سے بات نہیں کی انہوں نے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی؟ میری قیادت نے اور میری جماعت نے میرا ہمیشہ سیاسی طور پر میرا ساتھ دیا ہے، ذاتی طور پر میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے تو ان سے کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف کے استاد ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ مریم کے استاد حالات اور واقعات ہیں، جو مریم پہ گزری ہے اور اس گزرنے میں جو کچھ اس نے سیکھا ہے، وہی تجربے اور حوادث سب کو سکھاتے ہیں، اور مریم کو پھر انہیں اپنے دادا کی شفقت حاصل رہی، اپنی والدہ کی محبت ملی اور والد کی تربیت بھی ملی۔ میری موجودگی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو کمپنی اتنی سیاسی پارٹیاں مل کے چلائیں گی، کیا یہ کمپنی چلے گی، یہ جو آپ کی حکومت آئے گی؟ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا تھا۔ اس آئین پر عمل کرنے کے لیے بھی، تاکہ اس آئین کی اصلی روح کے مطابق پاکستان کو چلایا جا سکے، اگر سیاسی جماعتیں مل کے اور اتفاق سے کام کرتی ہیں تو یہ خوش آئند ہے۔ تو آپ لوگ حکومت میں آ کے اسی طرح کے کیسز بنائیں گے جس طرح کے آپ کے خلاف کیسز بنے ہیں؟ میرا نہیں خیال
کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے اپنی توجہ انتقام کی طرف کرنی چاہیے، اور نہ پہلے کبھی ان سیاسی جماعتوں نے یہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی جماعتوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی لکھی تھی، اور اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اس قسم کے کام جو ان جماعتوں سے ہوئے ہیں اس پہ دونوں جماعتیں معذرت خواہ ہیں۔ دو آپ لوگوں کے قریبی ساتھی، ایک کا نام ہے جاوید ہاشمی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایک کا نام ہے چودھری نثار علی خان۔ تو نواز شریف صاحب ایک فرض کر لیتے ہیں کہ آپ سے مشورہ مانگے، کیا جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ٹکٹ دے کے الیکشن لڑوائیں گے اور چودھری نثار صاحب کو بھی ٹکٹ دیں گے؟ واپسی یہ ہے۔ آپ نے تو ہیرے کا اور پتھر کا مقابلہ کر دیا۔ آپ ہیرا کس کو کہہ رہے ہیں اور پتھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہیرا ہاشمی ہے۔ اس کا مطلب ہے چودھری نثار صاحب کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہنی تھی آپ کو کہہ دیا، پتھر سے سر ہی پھوڑا جا سکتا ہے۔ اور ہاشمی صاحب کو الیکشن لڑیں گے یا ہاشمی صاحب آئیں گے اسمبلی؟ ہاشمی صاحب کی جو خواہش ہو اس کی تکمیل کرنا میں تو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔